اللہ العلی الاعلی والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المعلی وعلی خلفائہ الراشدین خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمت والہدی وعلى سائر الأصحاب التقى والنقى وعلى علماء ملته وأولياء أمته خصوصا على سيدنا ومرشدنا غوث الورى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ مولانا العظیم درود پاک محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے اور رکتے ہیں یہیں آ کے رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے کیوں کہ اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین بعد از حمد و ثنا لائق عزت و سر تقریم پیر طریقت رہبر شریعت مخلصی فی اللہ حضرت قبلہ صاحبزادہ قاضی محمد عمران صاحب دامت برکاتکم القدسی کے نہایت ہی عزتوں کے لائق آل نبی اولاد علی نور چشمے حضرت خواجہ جلال پوری حضرت قبلہ پیر سید قیصر حیدر شاہ صاحب جلال پوری سٹیج کی رونق جملہ سادات کرام معززین کرام اور جملہ اس بزم میں آنے والے آل محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی خدمت منسوب ہے رحمت للعالمین سے اور ہم اپنے مقدر کی معراج سمجھتے ہیں کہ جس بزم کی نسبت خدا کے حبیب سے ہے
اللہ نے ہمیں اس مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ذی وقار ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ یہاں تو حضرت حسان بن ثابت جیسے پیشانیوں کو جھکا کے کہتے ہیں ما مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اس لیے حضور کی تعریف نہیں کرتا کہ میری تعریف سے حضور کی شان بڑھتی ہے، کہ اس لیے نعت رسول پڑھتا ہوں، رسول کی نعت سے میرے کلام کو عزت ملتی ہے، حضور کے ذکر سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ اور یہ تو خوش نصیبی ہے کہ آپ جس درگاہ سے منسلک ہیں، یہ خدا کے مقبولوں کی بارگاہ ہے، اور ہر ایک چیز پہ ثبوت ہوتا ہے، لیکن اس آستانے کے عظمتوں کا ثبوت صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس درخت پہ جتنا پھل ہو اتنا جھکا ہوا نظر آئے گا، اور جس شیخ کو اندر سے اللہ نے جتنا پر رکھا ہو وہ اتنا عاجزی میں نظر آئے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے مشائخ دیکھے، لیکن یہ مسجد میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے، قاضی رئیس احمد قادری جیسا باادب شخص نہیں ہے۔ اتنا جھکنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ درخت اتنا پر تھا، اس کی شاخیں اسے اوپر اٹھنے ہی نہیں دے رہی۔ یہ انتہائی خوش نصیبی ہے، ورنہ دکانیں اور بہت کھلی ہیں، دکانداریاں اور بہت کھلی ہیں، لیکن جہاں سے ادب کا سودا ملتا ہے، عشق کا سودا ملتا ہے، رسول اللہ کے پیار کا سودا ملتا ہے، وہ بہت کم ملتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جسے دیکھو وہ دیوانہ، جسے پوچھو وہ دیوانہ، جسے دیکھو وہ دیوانہ، جسے پوچھو وہ دیوانہ، جسے دیوانہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ملتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، یہ بہت مشکل منزل ہے۔ تو اب ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہاں احساسوں کی یا اس پیر کو آپ کامل سمجھیں جس کے اپنے احساس تو ہوئی، جس کے پاس آنے والوں کو احساس کی زندگی نصیب ہو جائے، ضمیر کی زندگی نصیب ہو جائے۔ ضمیر کا سودا بڑی مشکل سے، بہت مشکل سے ضمیروں کی زندگیوں کا سودا ملتا ہے۔ آئیے ہم اپنے ضمیر کا تھوڑا سا امتحان لے کے، میں قبلہ پیر صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف یہ اہمیت بتا رہا ہوں، ذکر رسول کتنا کرنا چاہیے اور اس کی کتنی اہمیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک رحمت للعالمین ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت اقبال نے فرمایا جو بندہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اتنا اسے حضور کی محبت ملتی ہے۔ یہ بڑے خلاصے کے بات کا، اور یہ بات قرآن فہمی والی جو بات اقبال کی ہے، اسے اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے استاد تھے مولانا اصلاحی، ان کے استاد تھے، انہوں نے 50 برس تفسیر پہ کام کیا، 50 سال، کہتے ہیں 50 سال تفسیر کا کام کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔
پھر مولانا اصلاحی نے 50 سال تفسیر کا کام کیا. کہتے ہیں جب مولانا اصلاحی کہتے ہیں جب میں اسے مکمل کر چکا تو میں نے کہا ہم سے زیادہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا. کہتے ہیں کہ اس عرصے میں حضرت اقبال کو پڑھنے کا موقع نصیب ہوا تو کہتے ہیں اقبال کو پڑھ کے جو کہنے پہ مجبور ہو گیا جتنا قرآن کو اقبال نے سمجھا اتنا کسی اور نے نہیں سمجھا. اتنا کسی اور نے نہیں سمجھا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں جتنا اقبال نے سمجھا ہے اتنا کسی اور نے نہیں سمجھا. اقبال سے پوچھتے ہیں اے اقبال قرآن سے کیا سیکھا ہے؟ یہ ہر ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے. قرآن مجید کا خلاصہ بیان کرو. اقبال فرماتے ہیں پوچھنے والے سن روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست حب رحمت للعالم. یہ قرآن کا مغز نبی کی محبت کا نام ہے رسول اللہ کے پیار کا روح ایمان. کچھ عرصہ گولڑا شریف کی دال کھاتے رہے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں ذرا یہ فارسی ہے نا. میاں صاحب نے کہا ہے کہ حضرت میاں صاحب کا وہ ذکر فرما رہے تھے کہ پیر صاحب یہ جو سخن شناسی ہے نا یہ بڑی چیز نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلتا ہے. یہ جو شاعری ہے کافر ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں نا ان میں سے خزانہ ہے جو اہل دل کی زبان پہ اللہ جاری فرماتا ہے. یہ عرش نا اس لیے میاں صاحب نے جو بندے شعر غلط پڑھتے ہیں میاں صاحب اس پہ بڑے ناراض ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں مار مار ایک بڑا مڑ شیشہ مار مٹا ایک بندے دنیا ہوتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس. یہ ایک فارسی کی ایک مخصوص لہجہ ہے جو اللہ تعالیٰ چشتیوں کو نصیب فرماتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ روح ایمان مغز قرآن جان دی روح ایمان مغز قرآن جان دی ہست حب رحمت للعالمین. یہ کتنی قیمت ہے. یہ ہے تو صحیح لیکن جسے حاصل ہو جاتی ہے رسول اللہ کی پیار اسے کیا ملتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان ہر کیش کے مصطفیٰ سامان پہروں پر جسے یہ نصیب ہو جاتی ہے بار و بار یہ خشکی اور تری اس کے دامن کے کونے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. یہ کائنات اس کے دامن کے کونے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. خیال کریں جس نبی کی محبت اتنی بڑی ہے وہ نبی خود کتنا ہے جس کا پیار اتنا بڑا ہے حضور رحمت اللہ. اچھا میں قرآن مجید سے ایک بات ہے. قرآن مجید میں حضور کی صفت بیان کی گئی ہے حضور رحمت اللہ علیہ. یہ صفت بہت بڑی صفت قرآن مجید میں. اور یاد رکھیں کوشش کریں قرآن مجید کا ساتھ. یہ قرآن اتنے لطف والی بات ہے یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے.
لیکن صرف اور کچھ بھی نہیں آتا نا سائیں تو کوئی ساتھ بمبالوی نے لکھا ہے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یار ہم نے درسوں میں تو پڑھا نہیں قرآن پڑھا نہیں کیسے حضرت اقبال حضرت سائیں توکل شاہ صاحب بمبالوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں، قرآن کے جو سمجھنے کا ایک راستہ ہے یہ مدرسہ، لیکن یہ بات نہیں جو مدرسے گیا نہیں اسے قرآن سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہر چیز کے مختلف راستے ہوتے ہیں، اس طرح ہم تخت پڑھی شریف میں آئے ہیں ایک راستے سے آئے ہیں، یہ مطلب نہیں جس راستے سے ہم آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ قرآن فہمی کے لیے یہ مدرسہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے علاوہ سمجھ نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں ایک اور طریقہ جو قرآن خود بتاتا ہے اس سے قرآن سمجھ آتا ہے، وہ بندہ کرے کیا قرآن کہتے ہیں ہدی للمتقین، جس کے دل میں خدا کا جتنا خوف ہو اللہ اسے قرآن کا اتنا نور عطا فرمائے، اتنا اسے خدا کا، بس یہ سمجھ کے دیکھیں نا مدرسے میں اگر ہم یہ مانتے ہیں لیکن ہم برباد اسی لیے ہو چکے ہیں کہ ہم نے خدا کو مضمون بار مانا ہوا ہے۔ یہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا اور بات ہے، اس کو تسلیم کرنا اور بات ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں اتنا سوکھا ہے یہ لا الہ، کتنا مشکل ہے۔ اقبال فرماتے ہیں قبائے لا الہ خونی قبائی، یہ لا الہ کا جو جبہ ہے یہ خونی جبہ ہے کہ بربالائے نامرداں درازست، یہ نامردوں کے جسم پہ فٹ ہی نہیں آتا، کس کے مرد کے فٹ کا اس کے فٹ ہونے کے لیے جسم حسین ابن علی جیسا بربالائے نامرداں درازست، یہ نامردوں پہ فٹ نہیں آتا۔ دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں ایک علامہ صاحب وہ ہمیں پڑھا سکتے ہیں، وہ خدا وحدہ لا شریک، جو 6 سیکنڈ میں زلزلہ آیا تھا، جو اس جان کو 6 سیکنڈ میں برباد کر سکتا ہے، اس کی طرف توجہ دو تو وہ دل میں نور قرآن بھی ڈال دیا۔ لیکن کوئی اقبال کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، مانگے تو صحیح، مانگے سب فرماتے ہیں کیسے مانگے، فرماتے ہیں ایسے جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے ایسے مانگو۔ کہا واسف صاحب فرماتے ہیں ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھنا اور بات ہے مانگنا اور بات ہے۔ شیخ محقق نے یہ حالات میں ایک بات ملتی ہے کہ حضرت شیخ محقق جب درس دیتے تھے نا لوگ آنکھیں بھر بھر کے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ان کے صاحبزادے نے ایک دن کہا، صاحبزادہ نور الحق صاحب، انہوں نے کہا کہ ابا جی مجھے بھی درس دینے دیں، میں بیٹا دے دوں۔ اب انہوں نے درس دینا شروع کیا نا، کوئی ٹس سے مس دے۔ دوسرے دن جب شیخ محقق آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کل میں نے درس نہیں دے سکا اس لیے کہ میں نے آٹا گوندا تھا وہ بلی کھا گئی تھی، مجھے دوبارہ گوندنا پڑا۔ بس یہ کہنا تھا کہ لوگ آنکھیں بھر بھر کے رونے لگے۔ واپس گئے تو صاحبزادہ صاحب نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ میں نے بڑی بلاغت بیان کی، فصاحت بیان کی، معنی بدی بیان، سب کے انبار لگا دیے، کوئی نہیں رونا۔ آپ نے اتنی بات کی میرا آٹا بلی کھا گئی تھی، آپ نے فرمایا بیٹا میرا آٹا بلی نے کھایا تھا کا مطلب ہے جو حقیقت بولے، جو حقیقت بولے۔ کس نے کہا تھا؟ قاضی رئیس صاحب کی مسجد میں بڑے سے بڑا وڈیرا بنایا، راتیاں مسیتی چبے ہی کوئی نہیں گشنا، یہ جن کا آٹا بلیوں نے کھایا ہے ان کی محبت کھینچ کے لائے۔ حضور رحمت اللہ علیہ تو قرآن بڑا کچھ دیتا ہے، آئیے ذرا قرآن مجید کے مزے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، عالمین عالم کی جمع، عالم کہتے ہیں جہان، عالم جہان کو۔ اب میں نے یہاں آپ کو ایک سخن کی بات بتانی ہے اور قرآن کی مدد سے۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، عالمین سارے جہان۔ کون کون عالمین میں ہے؟ کون؟ جناب آدم عالمین میں، نوح عالمین میں، جبریل عالمین میں، میکائیل عالمین میں، جنت عالمین میں، دوزخ عالمین میں۔ خدا کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ عالمین، عالم آصف اللہ کو کہتے ہیں، سب کچھ عالمین، جتنی بھی مخلوق ہے وہ عالمین۔ اچھا قرآن سے ایک بات پوچھیں، مخلوق میں یہ تو سارے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خالق فرمایا، زندگی کو بھی خالق فرمایا، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ مطلب ہے موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، اور مخلوق جتنی بھی ہے رحمت عالم کی، رحمت کی محتاج۔ اس لیے نصیر ملت نے، حضرت نصیر الدین نصیر صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، ساری خدائی محتاج ہے۔ اب سب کو ضرورت، مخلوق جو بھی ہے وہ ضرورت مند ہے میرے نبی کی رحمت کی، جو بھی مخلوق ہے۔ میں ایک مسئلہ قرآن سے سادے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، مخلوق جو بھی ہے حضور کی رحمت کی محتاج ہے، زندگی بھی مخلوق، موت بھی مخلوق۔ قرآن کی روح سے مجھے کہنے دو، نبی زندگی کا محتاج نہیں، زندگی نبی کی محتاج ہے، رسول موت کا محتاج نہیں، موت رسول کی رحمت کی محتاج۔ تو جب حضور اتنی بڑی رحمت، محتاج زندگی تو رسول نہیں ہے، محتاج موت رسول تو نہیں ہے، ان کے لیے کیا قید ہے؟ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا شکر کرو، وہ دو عالم کی رحمت ہے، جہاں آتے جہاں چاہتے ٹھہر جاتے، وہ دو عالم کی رحمت ہے، جدھر جاتے ٹھہر جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، اپنی کی آمد، مرحبا۔ یہ خوش نصیبی نہیں ہے کہ حضور نے ہمیں چنا ہے، ورنہ اب میں اہمیت ذکر رسول عرض کر رہا ہوں۔ خیال کریں کبھی اپنے احساس سے پوچھیں یہ کتنی رحمت ہے، کتنی رحمت ہے۔ وہاں تو انبیاء دست بستہ کھڑے ہیں، سونیا ہمیں امت میں شامل کر دے، جہاں انبیاء خواہش کر رہے ہیں، تو مطلب ہے کتنا شرف ہے اس کا امتی ہونے کا۔ انبیاء کو نہیں دے رہے، ہمیں نواز رہے ہیں، کتنے مقدر کی بات۔ اچھا یہ روایت تو آپ نے سنی ہے، چونکہ ظاہری بات ہے میں خود یہاں ایک قادری آستانے پہ آیا ہوں، اور قادری چشتی کنجوس نہیں ہونے، قادری چشتی کنجوس نہیں ہونے، اور یہ
قادریوں کا کمال یہ ہے، چشتیوں کا کمال یہ ہے کہ جس کو کوئی بھی گلے نہیں لگاتا اسے قادری گلے لگاتا. یہ علامہ تاجفی نے لکھا ہے، ایک بندہ پڑا ہوا ہے بغداد کی گلیوں میں اور بے ہوش پڑا ہوا، شراب کے نشے میں مست. گزر عبد القادر جیلانی کا، شہنشاہ جیلان گزرے، آپ اس کے پاس رکے، ٹھہرے، اپنے سر سے رومال مبارک کھولا اور اس شرابی کو صاف کرنا شروع کیا، اس کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں، اس کی مٹی کو جھاڑ رہے ہیں. بول کے جب ہوش میں آیا، کہیں سے میرے مدرسے میں لے جایا گیا، ہوش میں آیا، سامنے عبد القادر جیلانی کو دیکھ کے گھبرا گیا. کہنے لگا عبد القادر جیلانی، منبر پہ جب بھی بیٹھتے ہو آپ ہمارے خلاف بات کرتے ہو، یہ اتنی مہربانی کیوں؟ کہا وہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے. وہ شریعت ہے، شریعت بیان کرنا بھی وہ ضروری ہے، لیکن طریقت کہتی ہے یہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کی جاتی، گناہ سے نفرت کی جاتی ہے. یہ تو بالکل کسی کو خالی نہیں لوٹاتے. یہ میں اس لیے اب میں کیا عرض کروں کہ یہ تو روایت سنی ہے، لیکن یہ قادریوں اور چشتیوں کا لنگر دیکھیں کہ جناب موسیٰ نے خواہش کی یا اللہ مجھے حضور کا امتی. میں بالکل سادے سے انداز میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے بعد وحدانیت کے بعد سب سے بلند مرتبہ کون سا؟ خدائی کے بعد سب سے بلند مرتبہ نبوت کا مرتبہ، یعنی اس پہ بالکل اتفاقی سادی سی بات ہے. اللہ کی وحدانیت کے بعد نبوت جتنے مرتبے جیسا کوئی مرتبہ نہیں ہے، سب سے بلند مرتبہ. لیکن جناب موسیٰ نبی ہیں، خواہش کر رہے ہیں یا اللہ امتی محمد کو امتی بنا دے. اور کوئی بڑے عہدے کو چھوڑ کے چھوٹے عہدے کی خواہش کرتا ہے. جہاں تو کرسی کے لیے 5 سال بیچارہ مشکل سے گزارتا ہے، لیکن وہ گزارتا ضرور ہے، اترتا نہیں ہے. کہا کرسی چیز ہی ایسی ہے، یہ بلند منصب کرسی کون چھوڑتا ہے؟ بلند مرتبے کو کون چھوڑتا ہے؟ جب وہ بلند مرتبہ یہ لوگ نہیں چھوڑتے تو نبی بلند مرتبے کو چھوڑ کے امتی ہونے کی خواہش کر رہا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امتی ہونے سے نبی کے امتی کا مرتبہ نبیوں سے بلند ہو جاتا ہے، یہ مرتبہ بالکل نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی بڑا ایسا ہو جاتا ہے جس کے ماتحت آنے میں، جس کی نسبت میں عظمت وہ ہوتی ہے جو مرتبے میں نہیں. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں جو مزہ محمد کے امتی ہونے میں ہے وہ نبوت کے منصب پہ تو نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا؟ آؤ بتاتے ہیں. گدائے شاہ عرب ہوں فقیر راہ نہیں. جو اس گدائی میں مزہ ہے وہ شاہی میں کہا ہے. گدائے شاہ عرب ہوں فقیر راہ نہیں. اور اس عرب کے شاہ کی گدائی میں ہے کیا؟ اس کی فقیری میں ہے کیا؟ اقبال کہتے ہیں سنو، فقیر وہ ہوں جو نظروں میں بادشاہ نہیں. فقیر وہ جو نظروں میں بادشاہ نہیں. کیوں؟ حافظ شیرازی کہتے ہیں سنو، گدائے کوئے تو از ہشت خلد آزاد است. اسیر بندے
گدائے کوئے تو از ہشت خلد آزاد اسیر بندے تو از ہر دو عالم آزاد. کہا ان کی گدائی میں پتہ کرو کیا ہے. کہا ان کی گدائی میں گدائے کوئے تو از ہشت خلد آزادت. ان کی گدائی اتنی بڑی ہے عالم سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے, محتاج جنت بھی نہیں کرتی. پھر مجھے کہنے دو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا گدا جنت کا مشتاق نہیں ہوتا, جنت محمد کے گدا کی مشتاق ہے. جس کو محبت کی گارنٹی رسول نے دی, جس کو محبت کی گارنٹی پیار کی سند رسول اللہ نے دی. دعویٰ تو سارے آنکھیں تیرا تیرا تے میں بھی آنکھاں میں تیرا, تیرا تے سونے کچھ نہیں جاتا کدی تم ہی کہہ چھڑے. لیکن تاریخ میں میری نظر میں کوئی روایت نہیں گزری, میں کمزور کسی کی ہو تو مجھے اطلاع دے دے. صرف ایک بندہ ملتا ہے جسے رسول اللہ نے سند دی محبت, اور وہ زہرا کے شوہر حسنین کے باپ ہیں. جس کو رسول نے سند دی ہو محبت کی خیبر کے موقع پہ, اور یہ رسول اللہ کی محبت کیا ہے یہ بھی دیکھیں کیا ہے. خیبر کے موقع پہ حضور نے مولا کائنات سے جب فرمایا این علی, بعض کہتے ہیں کہ 3 دن, بعض کہتے ہیں 17 دن, بعض کہتے ہیں 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا. پھر ایک دن آیا حضور نے فرمایا لوتی النجایت عادی غدن رجل یحب اللہ و رسولہ. حضور نے فرمایا میں کل جنہ اسے دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. اچھا یہ سیاہ ستہ پڑھنے والے جانتے ہیں وہ کتنی ہے. حضور نے کیا کہا تھا کہ جس پہ رد عمل کیا. حضور نے فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بخاری ہے, کبھی مجھے خواہش نہیں ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے, لیکن فرماتے ہیں کہ ہم ساری رات سوئے نہیں ہیں کہ یہ دعائیں کرتے اور جاگتے گزاری ہے اللہ صبح جھنڈا ہمارے نام آ جائے, جھنڈا ہمارے نام آ جائے. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا وہ اتنا کھاتا ہوگا, اتنا پہلوان ہوگا, اتنی قوت ہوگی, اتنا وہ اس کی خوراک ہوگی. کیا سند دی یحب اللہ و رسولہ. اس محبت رسول کی سند لینے کے لیے تو صحابہ طلب رہے ہیں. اچھا قرآن بھی بتاتا ہے کہ یہ محبت بڑی چیز ہے. قرآن مجید بتاتا ہے, قرآن مجید کہتے ہیں وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. میں اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے ہم ایسے لے آئیں گے جو اس سے محبت کرنے والے ہوں گے, وہ ان سے محبت کرنے والے. اچھا دل کی ضد رات آتی ہے, مرد کی ضد عورت آتی ہے, مذکر کی ضد مؤنث آتی ہے, روشنی کی ضد اندھیرا آتا ہے, اسلام کی ضد, ایمان کی ضد مرتد, مرتد کی ضد مسلم آتی ہے, مرتد کی ضد محبت نہیں. یہ لاسٹ چیز کی ایک ضد ہوتی ہے. مرتد ہو گیا, پہلے کیسی مسلمان تھی, مطلب مسلمان مسلم کی ضد مرتد آتی ہے, محبت کی ضد تو مرتد نہیں آتی.
کلام تو ہونا چاہیے تھا اگر مرتد ہو جائے ہم ایمان والے لے آئیں گے، لیکن کہا نہیں ہم مسلم نہیں محب لے آئیں گے، ہم پیار والے لے آئیں گے۔ اس پہ ابن قیم الجوزیہ کو بھی لکھنا پڑا، زمانے والوں جانے محبت کی قیمت، ایمان ہو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ برباد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ایمان محبت سے آئے بندہ مرتد ہو ہی نہیں۔ محبت سے آنے والے ایمان میں ارتداد نہیں۔ یہ اتنی بڑی سند تھی، صحابہ نے رات جاگتے ہوئے گزار دی، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں جن کی زبان سے خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے جن کی زبان سے، وہ کہتے ہیں رات جاگتے ہوئے، اب صبح ہوئی، حضور نبی پاک علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں ہم خواہش کبھی نہیں کی، لیکن خواہش کی یا اللہ حضور ہمارا نام لے لیں، ہمارا نام لے لیں، لیکن جب زبان رسالت کھلی، پتلی پتلی لبے قدس کی پتی، گلے قدس کی پتی، وہ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ وہ کھلے میرے رسول اللہ کی زبان، کون سی؟ فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت بھیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت بھیلا سلام شمع میرے آقا حضور سید کونین کی زبان مبارک کھلی، فرمایا این علی، میرے مدنی کریم نے پوچھا او میرے یارو ابو طالب کا شہزادہ علی کہاں ہے؟ حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ مولا کائنات ہے۔ اب حضور نے اپنی دستار عطا فرمائی، حضور نے اپنی تلوار عطا فرمائی۔ اچھا یہ کبھی سوچے حضور نے دستار نہ بھی دیتے، اگر وہ یوں ہاتھ ڈال دیں ابو ہریرہ کی طرف دماغ آ جاتا ہے، حضور کہہ دیتے میدان تیرا ہے تو سکتا ایسا نہیں، لیکن دستار کیوں دی؟ ہر زمانے کے لیے یہ سند رہے، جن کو علی کا حیا نہ آئے محمد کی دستار کا تو حیا کر رہے ہیں، یہ تو خیال کریں اللہ واللہ۔ اب مولا کائنات کو میدان میں بھیجا گیا، مولا کائنات جب گئے عمر اب نکاح باہر کر، اب یہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا، اور کتنا نبی کی فیض لینے والا ہوگا۔ حضور کہتے ہیں علی محمد کی جان کا نام ہے، نفس کا نام، جسے حضور اپنی جان خدا جانے کتنا کمال ہو۔ اور وہ رسول کبھی حضور کو کہتے ہیں یہ میری جان ہے، کبھی کہتے ہیں لحموں کا لحم، جسموں کا جسم، یہ ہمارے گولڑے کے تاجداری سے لکھتے ہیں کہ حب نبی گئے مہر علی، اور مہر علی گئے حب نبی۔ آج یہاں چشتی قادری سارے جمع ہیں، یہ سیال شریف کے جو نام وال خلفاء میں ہیں، حضرت قبلہ جلال پوری اور حضرت گولڑوی، اور یہ خدا کا کرم ہے، جلال پوریوں کے شہزادے ہیں اور گولڑویوں کا ذکر ہے کہ حب نبی گئے مہر علی، مہر علی گئے حب نبی، لحم
لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا فرق نہیں ماں بہن پیا اللہ اور کبھی حضور کندھوں پہ اٹھانے علی بہتان کے رام اچھا میں اس سے عرض کروں رسول کندھوں پہ اٹھانا یہ کمال ہے کتنا کمال ہے شیخ موقف فرماتے ہیں جب مولا کائنات حضور کے کندھوں پہ چڑھے پوچھا علی کتنی بلندی میں گئی جب حضور کے کندھوں پہ چڑھا تو اگر میں چاہتا تو عرش کے پائے پکڑ لیتا پکڑ لیتا ہے اچھا کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اگر زمین پہ قدم رکھتا ہے نالین کے ساتھ قدم رکھتا ہے قرآن کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد جس کی قدموں کی جگہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں یہاں شیخ موقف نے لکھا ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے انہوں نے اس وجہ میں جذب القلوب میں لکھا انہوں نے کہا جب تک حضور مکہ میں رہے مکہ افضل تھا جب مدینہ میں گئے مدینہ افضل کیوں کہا قرآن کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی کیوں کہا وانت حل بہذا البلد یعنی کیوں اس لیے کہ تیرا ڈیرا جہاں ہے وجہ کعبۃ اللہ کی نہیں محمد کے قدموں کی ہے رسول کے ڈیرے کی ہے رسول کا ڈیرا مکہ میں ہو تو مکہ افضل ہے مدینہ میں ہو تو مدینہ افضل ہے جملہ سنیے کتنا افضل ہے اللہ مسلم ہودی سے لے کر کے ایک بڑے طبقے تک ہر ایک لکھنے والے کو لکھنا پڑا کہ اتنا افضل ہے کہ وہ کعبہ سے بھی افضل ہے وہ آسمانوں سے بھی اعلیٰ ہے وہ جناب والا سدرہ سے بھی اعلیٰ ہے کتنا اعلیٰ ہے کہ وہ رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے تو پھر مجھے کہنے دو جن کے قدموں سے لگنے والی مٹی عرش سے اعلیٰ ہے ان کے کندھوں میں بیٹھنے والا علی کتنا بڑا مجھے کہنے دو کیوں عقیدت آپ نے فرمایا نہیں ہمارا کام پہلے وار کرنا نہیں کیوں نہیں کر رہے اگر پہلے وار کر دیتے تو کافر یہ کہیں گے اگر مرد کی موقع ملنا تو علی کی ماری سے یہ حجت ہم نہیں قائم کرنے دے ہم بنو عبد المطلب ہیں ہم یہ حجت قائم نہیں کرنے دیتے وار کی اتنی سخت وار تھی کہ مولا کائنات کی ڈھال ٹوٹ کے پیشانی پہ زخم وہ اتنا مطلب اتنی بڑی شے تھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں ایک بیل ذبح کیا جاتا
اس کا چمڑا نکال کے اس چمڑے پہ بٹھا کے چمڑے کو کھینچا جاتا، چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، مرب نہیں ہلتا تھا۔ اور جب میدان میں آدم نے کہا انا الذی اس نے کہا کہ میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام مرب رکھا۔ مولا کائنات بولے آپ نے فرمایا اچھا انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں ببر شیر کو، شیر اوسط بھی کہتے ہیں، درغام بھی کہتے ہیں، 50 سے اوپر نام ہے، لیکن حیدر کہتے ہیں ببر شیر۔ مولا کائنات نے جب یہ کہا نا بس اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے وجہ کیا تھی، اصل میں ہوا یہ رنگ اڑنے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے اس نے خواب دیکھا۔ حیدر کہتے ہیں ببر شیر، خواب میں ببر شیر آیا اور ببر شیر نے اسے چیرا۔ مولا کائنات نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اسے وہ خواب یاد آئی، لرزنے لگ گیا، سمجھ گیا آج بچ کے نہیں جانا۔ اور امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا بھی تھا مولا ابو جی آپ جب بھی جاتے ہیں فتح آپ کی ہوتی ہے؟ صاحبان یقین کی مجلس میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب بھی جاتے ہیں فتح آپ کی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا 2 یقین مل کے مجھے فتح دے گا، 2 یقین۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، صوفیاء کے پاس آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے منفی یقین کو مثبت میں تبدیل کرتا ہے۔ جتنا ایک کامل کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی ایک مجھ جیسے گناہگار کا بھی ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہوتی ہے؟ اس کے یقین میں ہوتا ہے اللہ دے گا، ہمارے یقین میں ہوتا ہے نہیں دے گا۔ ہوتا یقین دونوں کا برابر ہے، مثبت اور منفی میں فرق ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انا عند الظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ یہی بات کہہ کے کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں قبر میں اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، ان کی ہوں گے، ہم تو کہتے ہیں تمہاری قبر میں بچھو ہوں گے، ہمیں یقین ہے ہماری قبر میں محمد عربی دارا کریں۔ ہم بہت دور جاتے جا رہے ہیں اپنے مقصد سے۔ تو پھر مولا کائنات نے جب مولا علی نے وار کی تو وار علی کی تھی، تلوار رسول اللہ نے دی تھی، ہاتھ اسد اللہ کا تھا، کہاں سر پھٹا، جسم پھٹا، گھوڑا پھٹا، زمین پہ جا کے زمین کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہا یہ کس زور نے کی؟ کہا یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ۔ کہا یہ طلحہ حسنین کا باپ آئی ہے جسے یہ سند ملی ہے، یہ اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، یہ رسول کا محب بھی ہے، رسول کا محبوب بھی ہے، جو محبوب ہو ان کے مرتبے بھی جدا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خواہش کرتے ہیں اس امت میں نہیں، اللہ نے ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں دیا، پھر اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا ہو؟ اللہ کے نبی جناب الیاس علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، عرض کرنے لگے اللہ جی واپسی کا ٹائم ہو گیا، لگے اللہ جی مجھے واپس نہ بھیجنا، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ فرشتوں نے کہا چاہیں یہ ایک لمبی بات ہے لیکن جنت سے واپس نہیں آئے، واپس نہیں آئے۔ امت ان کی بھی تھی، غلام ان کے بھی تھے، لیکن جنت میں ہیں، واپس نہیں آئے، کنفرم بات۔
سنا ہے آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا بھی ہوگا، واپس نہیں آئے جنت سے. میں نہیں چاہتا یا اللہ تیری جنت کو چھوڑ، غلاموں کے لیے واپس نہیں. ادھر حضور معراج پہ گئے، انہیں کہا گیا واپس جائیں. ادھر حضور معراج پہ گئے، پوچھا گیا سنیا یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے؟ یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے؟ حضور کہتے ہیں اللہ جی دل تو یہاں رہنے کا کرتا ہے، لیکن جنہیں پیچھے چھوڑ کے آیا وہ بڑے گناہگار. جنت کا جلوہ زیادہ ہے یا خدا کا بے حجابانہ جلوہ؟ اور کس جلوے میں تھے؟ قرآن کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کا وہ دو کمانوں کا ملنا یا اس سے بھی قربت کی آگے تھی. اس قربت کو چھوڑ کے آنے والے محمد عربی ہیں. چھوڑا کس لیے؟ کا پیچھے رہنے والے بڑے گناہگار ہیں، اس لیے واپس جانا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خدا کے جلووں کو چھوڑ کے آئے، جنت کے جلووں کو ایک نہیں چھوڑ رہا، ادھر خدا کے جلووں کو چھوڑا جا رہا ہے. خدا کے نبیوں کو امتی ہونے کی امتی ہونے کی منظوری نہیں دے جا رہا، دی جا رہی. جو خدا کے جلووں کو ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے، اپنے ضمیروں سے پوچھئے اب اس کا کتنا ذکر کرنا چاہیے. اپنے ضمیروں سے پوچھئے. ایک بندہ ایس ایچ او صاحب کے پاس جاتا ہے، اس پہ کیس لگا ہوا بھی، لیکن ایس ایچ او سے تعلق لگا کے ایس ایچ او حضرت جی علاقے میں کچھ عزت ہے، بے عزت ہو جاؤں، مہربانی کرو. ایس ایچ او صاحب اس پہ مہربانی کر دیتے ہیں، کچھ لے کے مہربانی کر دیتے ہیں. اب ایس ایچ او صاحب اس کے گھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایس ایچ او بڑی مہربانی کی تھی، میری تو عزت بچ گئی. وہ اس کے لیے چکن، مٹن، بیف اور اس کو کیا کہتے ہیں فش، ہر قسم کا کھانا تیار کرتا ہے. کیا اس کو تیار کرنا اسے کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے یا نہیں؟ شریعت کہتی ہے کرنا چاہیے. کیوں؟ اس نے اس پہ احسان کیا ہے. بڑا بدبخت ہے وہ جو احسان فراموش احسان کیا ہے. یہ اس کے احسان میں جتنا بھی کچھ کرے گا کم ہے. اگر ایس ایچ او تھوڑا سا پردہ رکھے، اس کے اہتمام میں مختلف کھانے، کوئی قباحت نہیں ہے. یہ پہلوں کے تو رات کو جرم کرتے تھے، دروازوں پہ نام لکھے جاتے تھے. اپنے پردہ پوش اور محسن کا ذکر کتنا پھر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس بات میں نہ پڑھو، اتنا یاد رکھو ساری زندگی اگر ان کے ذکر میں گزرے پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی اس کے ذکر میں گزرے پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اعظم چشتی کہتے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، بس یہ کہہ دیا کرو کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر اور ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا
دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ کام ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب آپ کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے۔ وما توفیقی